بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، بلکہ سکون وہ ہے جو عبادت سے حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا۔ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر 70 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں ضرور قبول ہوں گی، بس تم اللہ سے بھروسہ مت توڑنا۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ دکھ، درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو لوگ پتھر بھی اسی کو ہی مارتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر بھروسہ کر کے پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دنیا میں کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ یعنی کہ پریشان لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں ہوں گے۔ کسی کے منہ پر کسی کی بے عزتی کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بھر ساتھ دینے والے ہیں۔ کبھی بھی اچھا لگتا ہے سب جان کر بھی انجان بننا، سامنے والے کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجنے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں مزہ آئے۔ میں تو خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہو تو میں بہترین بنا کر اسے عطا کر دوں گا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ سے سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ 14 عادتیں جن کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کا نہ پڑھنا۔ نمبر 2، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 3، فجر کے بعد سونا۔
نمبر 4 اندھیرے میں کھانا کھانا، نمبر 5 پانی بغیر ڈھک کے رکھنا، نمبر 6 ٹوٹے برتن میں کھانا کھانا، نمبر 7 اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانا، نمبر 8 برتن گندے رکھنا، اور نمبر 8 گھر کو گندا رکھنا، گھر میں صفائی نہ رکھنا، نمبر 10 گندے خیالات سوچنا، نمبر 11 مہمان کے آنے پر برا ماننا، نمبر 12 مکڑی کے جالے صاف نہ کرنا، اور نمبر 13 مانگنے والے کو بھگا دینا، نمبر 14 دیر رات تک بلا وجہ جاگنا۔ یہ تمام چیزیں گھر میں غریبی لاتی ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع نہیں ہوتی، چاہے وہ وجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لو، جو کھو دیا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، اور جو نہیں ہے وہ ایک خواب تھا، اور جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ زندگی کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو وقت میں موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھ لیں، قدر کریں اور دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق یعنی کسی سے بھی محبت کی بھیک نہ مانگیں۔ یقین جانو حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے، کامیاب آدمی وہ ہے جس کی تنہائی اچھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی تمہیں مناتا ہے تو مان جایا کرو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس کو رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکل کا وزن کم ہو جائے گا۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین جانیں اللہ آپ کو کسی بھی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے نہیں روتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وقت ہی بدل دیتی ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا حل نماز ہے۔ تمہارے والد یعنی کہ تمہارے باپ، تمہاری ماں باپ تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جب خواہش اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت کا اصل حقدار تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے بچھو بن جاتی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عزت دیتا ہے اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جائے جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بے شک وہی جانتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کر لیا۔
مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، رشتہ ختم نہ کرے، اور بے شک رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکنا۔ نمبر 1 والدین یعنی کہ ماں باپ، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 غم زدہ یعنی کہ پریشان انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی بھی نہیں تولا جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا، نمبر 2 انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال یعنی کہ ویلکم کیا کرو، کیونکہ انہیں 6 محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کہے پر چلتے ہیں وہ لوگ غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں صرف اکیلے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہوتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں یعنی کہ پریشانیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے، کون پریشانیوں میں ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی مقدس روح ہے جو ہمیشہ شفقت پر محبت کے پھول برساتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہے وہ ہر مسرت اور خوشی سے محروم ہے، اگرچہ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے سیکھو، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والے پر ہی وہ غصہ آتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی خوبصورت، قیمتی اور انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔